نماز پڑھتے ہیں، تھوڑی بہت کوشش کرتے ہیں، گھروں میں بھی ہے، لیکن جس سے بہت زیادہ کوتاہی ہے وہ ہمارے اخلاق ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ تند خو ہوتے، رویے کے سخت، غلیظ القلب سخت دل ہوتے، رویے اور عمل میں سختی ہوتی، تو لنفضوا من حولک، یہ جو آپ کے گرد صحابہ کرام جمع ہیں یہ سارے کے سارے چلے جاتے۔ اب حکم کیا ہے؟ فاعف عنہم واستغفر لہم، انسان ہونے کے ناطے اگر ان سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو ان کو معاف کریں اور ان کے لیے اللہ سے معافی مانگیں، ان کے لیے استغفار کریں۔ واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، اور اگر ان سے کچھ ہو بھی جائے معاف کریں اور اللہ سے ان کے لیے استغفار کریں، اور جب کوئی بات ہو تو ان سے مشورہ کریں۔ وشاورہم فی الامر، یہ تعلق سکھایا پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے۔ معاف کر دینے کا رویہ اپنانا ہے، یہ صحابہ کرام کے بارے میں ہے۔ اور ہمارا گھروں میں معاملہ کیا ہے؟ شوہر ہے تو بیوی کو، بیوی ہے تو شوہر سے، اولاد ہے تو ماں باپ سے، ماں باپ ہیں تو اولاد سے، بہن ہے تو بھائی سے، رشتہ داروں سے۔ ذرا ذرا سی باتوں پہ جھگڑے ہوئے، دونوں نے اپنے اپنے دلوں میں بات رکھ لی، سلام کرنے کو تیار نہیں، دل صاف نہیں ہے، معاف کر بھی دیں تو دلوں میں باتیں رکھی ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ ان کو معاف کریں۔ ایک بات، صرف یہ معاف نہیں کیا، معاف کرنے کے لیے نہیں کہا، ساتھ یہ کہا کہ ان سے جو برائیاں ہو جاتی ہیں اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرے۔ ہم کیا کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے؟ ہم تو معاف ہی نہیں کرتے۔ اللہ سے استغفار کرنا اس کے لیے تو بہت دور کی بات ہے۔ معاف کر دینے کی روش اختیار کریں، اور وہ کیسے ہوگا؟ ایک دوسرے کو اہمیت دیں، ایک دوسرے کی عزت کریں، احترام کریں۔ احترام صرف بیوی اور بچوں نے نہیں کرنا، شوہر اور باپ کا۔ احترام کا درس جو قرآن نے دیا ہے، جو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہ یہ ہے کہ بیوی کا بھی احترام ہے، بچوں کا بھی احترام ہے، ماں باپ کا تو ہے ہی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ماں باپ کا احترام ہے، ماں باپ کے احترام میں بیوی کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے ہوتا رہے، اولاد کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ ہوتا رہے، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اللہ تب راضی ہوگا جب باپ راضی ہوگا۔ یہ فرمایا پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ساتھ یہ بھی سکھایا کہ اگر بیوی ہے اس کا خیال رکھنا۔ ایک حدیث میں پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے، یہ تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے، اور تم اللہ کے حکم اور اجازت کی وجہ سے ان کے وجود سے فائدہ اٹھاتے ہو، تم خرید کے تو نہیں لائے، وہ غلام تو نہیں ہے۔ جس طرح تم آزاد ہو وہ بھی آزاد پیدا ہوئی، غلام نہیں بنایا اسلام نے، خادمہ نہیں بنایا، ملکہ بنایا گھر کی۔ یہ جو میری مائیں بہنیں گھروں میں ہیں، گھروں میں بیٹھی ہیں، اگر آواز وہاں تک جا رہی ہے تو ذرا سوچیں کہ اسلام نے کیا دیا عورت کو۔ اتنے کچھ کے باوجود پھر اسلام سے دوری، پھر بے نمازی، پھر بے پردگی۔ بیٹی ہے تو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر بیٹی ہو جائے اور اس کی تربیت کرے، اس کا نکاح کرے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔
کر کے دکھایا پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب صاحبزادی آیا کرتی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لاتی تو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، ان کی پیشانی کو چومتے، پھر بیٹھتے اور بٹھاتے۔ اور ایک حدیث میں پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کا احترام کیا کرو۔ اس طرح کی باتیں کبھی سنی نہیں تو لگتا ہے یہ تو ہے ہی نہیں۔ اکرموا اولادکم، اپنی اولادوں کی عزت کیا کرو، اس لیے کہ اس سے تمہاری نسل آگے بڑھے گی۔ ذلیل مت کرو اپنی اولادوں کو، لوگوں کے سامنے اپنی اولاد کی عیب بیان کرنا۔ یہ سمجھانا ہے، علیحدگی میں سمجھائیں، پیار سے سمجھائیں۔ اگر سمجھانا چاہتے ہیں تو پھر اس طرح سمجھائیں جیسے قرآن نے بیان کیا۔ اور قرآن نے بس کیسے بیان کیا؟ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس جا رہے ہیں اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ قولوا لهم قولا لینا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ فرعون کے پاس۔ کون؟ موسیٰ، ہارون، وقت کے نبی۔ کہا کہ جب جانا تو پھر نرمی سے بات کرنا۔ اور ہم اپنی اولادوں کو فرعون سے بھی بڑا مجرم سمجھتے ہیں۔ گالی دینا تو بہت دور کی بات ہے نا، وہ تو کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، نہ شوہر کو بیوی کو دینا، نہ اولاد کو دینا، نہ کسی اور کو دینا۔ سخت اور ترش رویہ اپنانا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا، ایک بار بھی رسول اللہ نے مجھے نہیں ڈانٹا۔ یہ اپنے رویوں کو تبدیل کرنا ہے، ایک دوسرے کی عزت اور احترام کرنا ہے۔ جب یہ رویے ہمارے گھروں میں آئیں گے تو پھر برکتیں آئیں گی، پھر دین بھی آئے گا۔ ایک حدیث پہلے سنائی ہے کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب گھر میں داخل ہو تو سلام کرو۔ بھی کاروبار ٹھیک نہیں ہے، ملازمت میں کوئی مشکلات ہیں، کام زیادہ ہے، تو اس میں بیوی کا کیا قصور ہے؟ بچوں کا کیا قصور ہے؟ کہ جب شوہر گھر میں آئے اور بہت تھکا ہار آیا ہے یا مشکلات سے آیا ہے، مشکلات سے نکل کر آیا ہے، تو گھر میں آ کے اب وہ لڑنا جھگڑنا شروع کر دے۔ نہ تو بچوں کا قصور ہے، نہ بیوی کا قصور۔ تو اللہ سے مانگنے کی بات ہے نا کہ اللہ مشکلات آسان کرے، کاروبار میں برکت دے، دکان میں برکت آئے۔ دکان ٹھیک سے نہیں چلی، اس کو تالا لگایا ہے تو جو کچھ تھا اس کو وہیں رکھ کے آؤ، وہ سارے معاملات گھر نہ لے کر آؤ، اس لیے کہ جو پریشانی وہاں تھی گھر میں بھی لے کے آؤ گے تو گھر میں پریشانی ڈبل ہو جائے گی۔ تو یہ سکھایا پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب گھر پہ آؤ تو اونچی آواز سے سب کو سلام کرو۔ کتنی برکت ہے اس کی۔ جب اس طرح سلام کرے گا آنے والا اور شوہر بیوی کو اور بچوں کو تو گھر کا ماحول کیا ہوگا آپ کر کے دیکھ لیں۔ اور ایک حدیث میں پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان کسی سے ملتا ہے تو وہ مسکراتے ہوئے چہرے سے ملے، اس کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ بھئی اگر ہم دوستوں سے ملتے ہوئے ہم مسکراتے ہیں تو بیوی کا حق نہیں ہے، بچوں کا حق نہیں ہے؟ اپنے گھروں میں جائیں، ان سنتوں کو اپنے گھروں میں تازہ کریں، جاری کریں، یہ سبق اپنے بچوں کو بھی سکھائیں اور اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ ان کو ایسا بن کے دکھائیں کہ جب وہ کسی کے شوہر بنے تو انہیں پتہ ہو کہ بیوی ایک انسان ہوتی ہے، اس میں بھی جان ہوتی ہے، اس میں بھی روح ہوتی ہے، وہ بے جان چیز نہیں ہے، وہ غلام نہیں ہے، وہ انسان ہے، اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے، اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے میں نے اس کا جواب دینا ہے۔ فرمایا پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور جان لو کہ میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔
کر کے دکھایا پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ جب گھر میں آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آتے جیسے ایک عام آدمی آتا ہے۔ یہ لفظ رسول اللہ کے لیے بولنا میں مناسب نہیں سمجھتا، لیکن یہ رویہ اپنایا پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس طرح کوئی عام انسان آتا ہے اپنے گھر کے اندر، اور بیان کرتی ہیں کہ اگر ہم کسی کام میں مشغول ہوتے تو ہمارے ساتھ اس کام میں شریک ہو جاتے، چاہے وہ گھر کی صفائی کیوں نہ ہوتا۔ ہم تو گلاس پانی کا پینے کے لیے خود سے تیار نہیں ہیں۔ یہ سبق سکھائے ہیں پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس سے ہمارے گھر آباد ہوں گے، ہمارے گھروں میں برکتیں آئیں گی، ہمارے رشتے ان میں آپس میں اتحاد اور ان کے اندر محبت بڑھے گی۔ ان سنتوں کو اپنانا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔